ہیلو ویورز، اس ویڈیو میں آپ جس کتاب کی سمری پیش کریں گے اس کا نام ہے دا کریج ٹو بی ڈس لائکڈ۔ یہ ایک سیلف ہیلپ بک ہے جس کے مصنف ایرو کشمی اور فمیتا کیکوگا ہے۔ یہ کتاب الڈیرین سائیکالوجی کے اصولوں پر مشتمل ہے۔ الڈیرین سائیکالوجی کے بانی الفریڈ ایڈلر تھا، جو کہ ایک آسٹرین سائیکالوجسٹ تھا۔ الڈیرین سائیکالوجی اس خیال پر مبنی ہے کہ انسان انفرادی طور پر سماجی رویوں سے متاثر ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال لیتا ہے۔ الڈیرین اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ لوگ اس بات کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ انہیں سوسائٹی میں نمایاں مقام ملے اور وہ بھرپور زندگی جئیں۔ یہ کتاب ایک مباحثے کی شکل میں بیان کی گئی ہے جس میں ایک نوجوان اور بزرگ فلاسفر کے درمیان بات چیت ہوتی ہے۔ اس کتاب میں خوشی، کامیابی، دکھ اور تکلیف اور ریلیشن شپ کے روایتی اصولوں کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جب تک ہم دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور جب تک خود سے جڑے لوگوں کی پسند اور ناپسند کی فکر کرتے ہیں، جب تک ہمارے پیش نظر سوسائٹی کا خوف رہتا ہے کہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس وقت تک آپ حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب آپ کو خود میں اور سوچنے کے انداز میں تبدیلیاں لانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ ارد گرد کے واقعات سب کے لیے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک اس کو اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے۔ زندگی سب کے لیے ایک جیسی مشکل ہوتی ہے۔ کچھ اپنی سوچ اور طرز فکر کی وجہ سے وہیں پھنسے رہ جاتے ہیں، جبکہ کچھ اس کا مثبت طرز سوچ کی وجہ سے ان چیلنجز اور مشکلات کو بہت آسانی سے ختم کر کے ان پر قابو پا لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کتاب کو ہم نے اپنی آسانی کے لیے 10 پوائنٹ میں تقسیم کیا ہے تاکہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جو پہلا پوائنٹ ہم نے بنایا وہ یہ ہے کہ نیور کمپیئر یور سیلف ٹو ادر۔ زندگی میں کبھی بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر خود کو کم تر محسوس کرنے لگیں گے، اور جو آپ سے کم کامیاب ہیں ان سے آپ خود کو سپیریئر فیل کرنے لگیں گے۔ جبکہ تمام انسان برابر ہوتے ہیں، سب کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ سیکنڈ اس کا پوائنٹ کہ فریڈم از بینگ اوکے ایف پیپل ڈس لائک یو۔ انسان برادریوں میں پنپنے کے لیے جڑے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی کام اپنی اندر کی خواہش کے مطابق کرنے لگتے ہیں تو لوگ یہ اس بات کا خوف کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ریئیکشن کا خوف، لوگوں کی ناپسندیدگی کا خوف ہمیں اندر ہی اندر منجمد کر دیتا ہے، اور جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ اس بک کا تیسرا اہم سبق ہے کہ آل پرابلمز آر انٹرپرسنل ریلیشن شپ پرابلم۔ لوگوں کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ دوسرے ان کے عمل کو کس طرح جج کریں گے۔ اگر ہمارے علاوہ اس دنیا میں اگر اور کوئی نہیں ہوتا، نہ ہی ہمیں کسی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا، تو ہم آزادی کے ساتھ بہتر کام کر سکتے۔ تو تمام مسائل کی جڑ انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہیں۔ نمبر 4، ڈونٹ لائیو ٹو سیٹسفائی ادر۔ کتاب دی کریج ٹو بی ڈس لائکڈ کے مطابق آپ کو دوسروں کو خوش کرنا چھوڑیں، اپنی ذات کے ساتھ مخلص رہیں، اپنی زندگی کو مکمل آزادی کے ساتھ اپنے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ اس بات کی ہرگز پرواہ نہ کریں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اٹس نن آف یور بزنس۔ انہیں اپنا کام کرنے دیں، ان کا تو کام ہے کہ دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا، آپ اپنے کام پر توجہ دیں۔ نمبر 5، اسٹاپ یوزنگ ٹراما ایز این ایکسکیوز۔ معصومیت کے بہانے مت بنائیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو میں نے اس لیے یہ کیا، اس نے میرے ساتھ غلط کیا تو مجھے غصہ آ گیا تھا تو میں نے یہ تب کیا تھا۔ اس کتاب کے مطابق ہمارے ماضی کے تجربات بشمول صدمے بذات خود ہمیں متاثر نہیں کرتے، بلکہ ہم ان سے کیسے جڑے ہوتے ہیں یہ بات ہم کو متاثر کرتی ہے۔ آیا ہم ان کو بطور جواز اپنے منفی رویوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یا انہیں بطور رویہ غلط تسلیم کرتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی صدمہ یا واقعہ ہمیں بطور واقعہ متاثر نہیں کرتا، ہماری اس چیز سے جڑی ہماری فیلنگز ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ نمبر 6، امبریس انڈیویجویلٹی۔ اپنی انفرادیت کو قبول کیجیے۔ آپ دوسروں سے مختلف ہیں، آپ ایک مختلف کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اپنے اوپر اس چیز کا بوجھ نہ لا دیں کہ دوسرے آپ سے کیا چاہتے ہیں۔
کہ آپ کیا بنیں یا کیا کریں، آپ اپنے اندر کی آواز سنیں اور اس پر عمل کریں۔ نمبر 7، یو آر ناٹ ایکچولی انفیریئر۔ آپ دوسرے لوگوں سے ہرگز کم تر نہیں ہیں۔ خود پر رحم کھانے اور خود کو بے بس محسوس کرنے پر ہرگز احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے یا آپ کا قد چھوٹا ہے تو آپ اگر ان چیزوں میں دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کریں گے تو لازمی طور پر احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا قد چھوٹا ہے اور آپ ایک لمبے آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر تو آپ اپنے آپ کو ٹھگنا پن کا احساس ہوگا، لیکن اگر آپ اکیلے ہوں یا آپ کا موازنہ کسی کے ساتھ نہ ہو تو آپ بالکل نارمل ہیں، تو آپ ہرگز کسی سے کم تر نہیں ہیں۔ دوسروں سے خواہ مخواہ اپنا موازنہ نہ کریں۔ نمبر 8، فوکس آن یور اون ٹاسک۔ جب لوگ ہمیں یا ہمارے کام کو پسند نہیں کرتے تو یہ ان کا مسئلہ ہے، انہیں ناپسند کرنے دیجیے، آپ اپنی توجہ اپنے کام پر دیجیے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے آپ کو خود کی مدد کرنی ہوگی۔ بصورت دیگر آپ اگر دوسروں کو پسند ناپسند کی پرواہ کرتے رہیں گے تو دوسروں کی مدد تو کچھ آپ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ نمبر 9، پٹ یور سیلف آن دا سیم لیول ایز ادر۔ اپنے آپ کو کبھی دوسروں سے اوپر یا کسی سے کمتر نہ سمجھیں۔ درجہ بندی کے تعلقات بنانے کے بجائے سب سے برابری کے بنیاد پر تعلقات بنائیں۔ آپ ایک دوسرے کو برابری کی سطح پر رکھیں۔ اگر کسی نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا تو اسے آپ اپنی توقعات سے آگاہ کریں کہ آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ اینڈ نمبر 10، یو کین چینج یور لائف اف یو وانٹ ٹو۔ آپ اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی آپ کا حال بناتا ہے اور آپ کا حال آپ کے مستقبل کی بنیاد بنتا ہے تو آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنے طرز زندگی کو تبدیل کریں اور اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے مسترد کی جانے کے خوف یا لوگوں کے ناپسندیدگی اور تنقید کا سامنا بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں ایک بات کہ کتاب کی سمری سن لینا یا پڑھ لینا ہرگز کتاب پڑھنے کے متبادل نہیں ہو سکتا، اس لیے کوشش کریں آپ خود بھی اس کتاب کو پڑھیں۔